اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، ہمیں خود اپنا حساب کرنا چاہیے، بیلنس شیٹ بنانی چاہیے اور اس کو درست کر لینا چاہیے۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جو میری اور میرے اور آپ کے لیے اہم ترین بنیادیں ہیں، اہم ترین بنیادیں ہیں۔ ایک بڑی اہم توجہ دلائے گی مجھے کہ اس طرف بتائیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ چونکہ خصوصاً میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ الفاظ ہیں، اور وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، مسلمان عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، حضور نے فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک بدکار اور زانی عورت ہے۔ اب اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی سزا یا فتویٰ ہے یا اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہے۔ میں خوشبوؤں کی قسمت نہیں نہ دسن بیٹھا، میں تو ایک حکم عرض یہ ہے کہ وہ چیز جس کی خوشبو دوسرے تک پہنچ سکے عورت پر وہ حرام ہے۔ جس کی خوشبو دوسرے تک گزر رہی ہے خاتون، اپنے حساب سے اس کا کوئی نیت نہیں ہے دیکھنے دکھانے کی، لیکن خوشبو لگا کے گزر رہی ہے، اپنے اندر سے وہ پاک ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل وہ کیا ہے جو بدکار عورتوں والا عمل ہے، اس لیے اس کو اپنی پہچان بدکار عورت والی نہیں بنانی، اس کو اپنی پہچان مسلمان عورت والی پہچان بنانی ہے۔ حدیث میں دوسری حدیث ہے، مدینہ طیبہ کی بات، اسی طرح ایک خاتون بازار نکلی، یہ سیاستہ کی روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا رہے تو انہوں نے اس کی خوشبو ان تک پہنچی، آپ نے اسے روک کر کہا گھر چلی جاؤ، تم نے یہ بدکاری والا کام کیا ہے، پہلے اس خوشبو کے اثر ختم کرو اور پھر گھر سے باہر نکلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پتہ نہیں کتنے لمحے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کریں۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو سمجھائیں، بڑی بہنوں کی ذمہ داری ہے اپنی چھوٹی بہنوں کو سمجھائیں، گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائیں، ذہن پاکیزہ بنائیں۔ انشاءاللہ جب ہمارے اذہان پاکیزہ ہوں گے تو پھر آگے نسلیں پاک ہوں گی۔ نسلیں تب پاک ہوتی ہیں جب والدین اپنا عمل پاک کرتے ہیں۔ اگر والدین اپنا عمل وہی رکھیں اور یہ توقع رکھیں کہ میری نسل اچھی ہو، پاک ہو، پھر یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح آخری بات، مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوا، یہودیوں نے جو کچھ کیا اور اس میں ہمارا کردار جو کچھ ہے، اور مسلمان حکمرانوں کا پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی مجرمانہ اور غفلت کا کردار ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے تختوں کو سنبھالنے میں بیٹھے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب بیرون ملک جہاں جہاں یہودیت کا کام ہے وہ اپنے اپنے انداز میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے، اور میں نے تو یہاں تک محسوس کیا ہے کہ یہاں بھی اپنے ملک میں بھی ہمارے ہاں اقتدار کی رسہ کشی چل رہی ہے، اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے ادھر بھی پیچھے بھی بڑھا دو، وہ بھی بڑھا دو، ان کو عوام کو اور زیادہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کی کشمکش ہے پوری دنیا میں۔ اس حوالے سے میں، اگرچہ یہ مختصر فورم ہے، میں اپنی آواز پہنچانا چاہوں گا پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں سے، خدا کا احساس پیدا کریں اور امت مسلمہ کے اپنے آپ کو محافظ بنا کر پیش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھائی بہنوں جو فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، اور جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔